فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی ایک اور التماس تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء اعلام مراتع الزام مرحومین کے لیے، خاص طور سے اس بارگاہ کے وابستگان مرحوم علی بھائی حتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم امیر علی منکانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم قاسم علی منکانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ابراہیم اللہ الرکھیہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حبیب اسماعیل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحوم برکت علی اکبر علی، مرحومہ زینب بنت فاضل جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، مانڈوی والا خاندان کے تمام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور ہدیہ درود و سلام ساجدین، عابدین، طاہرین، مطہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شب شہادت، شب تعزیت، شب پرسہ و ماتم کے ساتھ ساتھ شب یتیمی اہل ایمان بھی ہے۔ اگر زمانے کے امام مثل باپ کے ہوں تو ان کی شہادت
باپ کی شہادت کی طرح سے ہے، اور جس کے باپ کی شہادت کی شب ہو وہ گریہ کیسے روک سکتا ہے؟ اور باپ بھی ایسا کہ زمانے میں کسی کو ایسا باپ نصیب نہ ہوا، اتنی ساری صفات کا مالک، ایسی صفات کا مرقع کہ ساری کائنات میں اگر اچھائیوں کو نچوڑا جائے تو تب سید سجاد کے شاگرد بنتے ہیں۔ خود سید سجاد عظیم شخصیت، آپ کی خدمت مقدس میں امام کی سیرت کے بیان کے لیے اس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کر لیا۔ اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ رعد سے ہے۔ آیت کا نشان 24، آیت نمبر 24، اور اس آیت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ کبھی زیارت رجبیہ میں، کبھی شب قدر کے زیارت کے سلسلے میں، اور کبھی شہدائے کربلا کی بارگاہ مقدس میں سلام پیش کرتے ہوئے، بعض زیارتوں کا حصہ ہے یہ آیت۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، آپ پر سلام ہو آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور آپ کے لیے تو آخرت کا بہت بہترین گھر تیار کیا گیا۔ یہاں پر لفظ صبر کا ترجمہ اگر قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو شوق دلائیے میدان جہاد کا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون، اگر آپ میں سے 20 صابر نکل آئے تو یغلبوا 200، تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر آپ میں سے نکل آئے 200 صابر تو یہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے 20 صابر ہوں اگر، اللہ اکبر، تو 200 افراد پہ غالب ہے، اور اگر 200 صابر ہوں تو 2000 پہ غالب ہے۔ تو صابر کا مطلب کمزور نہیں، صابر کا مطلب غالب، جس کا جد غالب علی کل غالب، اس کا ہی پوتا صابرین کا سردار ہے۔ صابر کا مطلب غالب، صابر کا دوسرا مطلب زیارت مولا عباس علیہ السلام میں امام جعفر صادق علیہ السلام، ایھا الصابر المجاہد المحامی الناصر والاخ الدافع المجیب طاعت رب۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سلام کرو حضرت عباس کی بارگاہ کے اندر کہ سلام ہو آپ پر اے مجاہد، ایھا المجاہد الصابر الناصر الحامی، حامی، ناصر، مجاہد، امام کی نگاہ میں صابر، اپنے رب کی اطاعت پر لبیک کہنے والا، اپنے بھائی کی حمایت میں دشمنوں سے ٹکرا جانے والا، اسے صابر کہا۔ حضرت عباس صابر، اللہ اکبر۔ تو ایک ترجمہ ہوا غالب، ایک ہوا مجاہد صابر کا۔ تیسرا ترجمہ
عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نہیں علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس منزل کو حاصل کر نہیں سکتے جو حاصل کرنا چاہتے ہو جب تک کہ تم صبر اختیار نہ کرو۔ تو کامیابی کی راہ کا عنوان ہے صبر بزبان عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب صبر کی تعریف پوچھی گئی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا علی فرماتے ہیں الصبر النصر، صبر کا مطلب مدد۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں صبر کے بارے میں، صبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں صبر خدا کی ذات پر یقین کا نام ہے۔ ہم نے سمجھا صبر کا مطلب برداشت، تھک کے بیٹھ جانا، اب صبر کرو چل نہیں سکتے، تو نہ چلنے کا نام صبر نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بڑی عجیب سی مثال ہے۔ لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں اگر کوئی سامان چوری ہو جائے، اگر پاکٹ لوس ہو جائے تو تعزیت پیش کرتے ہیں، ارے صدقہ نکل گیا، صبر کیجئے۔ یہ صبر نہیں ہے، اس کا نام ہے جبر۔ صبر اور ہے، جبر اور ہے۔ صبر لائق تعریف ہے، جبر لائق تعریف نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور معنی صبر کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات، ارشاد فرماتے الصبر من الایمان کالراس من الجسد فمن لا صبر له۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو، امام فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان سے ایسے رشتہ ہے جیسے بدن کا سر کے ساتھ ہے۔ سر کیا ہے؟ بصارت سر کے اندر، سماعت سر کے اندر، قوت شامہ سر کے اندر، قوت ذائقہ سر کے اندر۔ اور اگر فیصلہ کر لے زمانہ کبھی کہیں جا کر کہ انسان یہاں سے سوچتا ہے یا یہاں سے سوچتا ہے، اگر یہاں سے سوچتا ہو تو چھٹی حص بھی، تو 5 حصوں میں سے 4 حصے، 4 سینسز سر کے اندر، اور 6 سینس، چھٹی حص اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ دل کے بجائے دماغ کا نام لیں تو وہ بھی کہاں پر؟ سر کے اندر۔ تو گویا 6 میں سے 5 سینسز کہاں پر؟ سر کے اندر، صرف ایک بچ گیا، وہ کیا ہے؟ لمس۔ امام فرماتے ہیں ایمان اور صبر کا رشتہ ایسے ہے، غور کیجئے گا، امام کے الفاظ نپے تلے ہوتے، ایسا نہیں کہ پہلے فرما دیتے ہوں پھر سوچتے ہوں اس میں کیا ہونا چاہیے، صلوات پڑھے محمد والے مثال دی مولا۔ کیوں؟ آپ کو اور مثال نہیں آتی ہوگی؟ آپ فرماتے جیسے ہاتھ بدن کے لیے، آپ فرماتے جیسے آنکھیں سر کے لیے، زبان دہن کے لیے، سماعت انسان کے لیے، نہیں، فرمائے جیسے سر بدن کے لیے ایسے صبر ایمان کے لیے۔ فرماتے ہیں جس کے پاس صبر نہ ہو، لوگ کہتے ہیں مومن تو ہے مگر صبر نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ایسا ایمان ہو جو صبر کے بغیر ہو، سمجھو بدن تو ہے مگر سر نہیں ہے۔ تو سر کٹی ہوئی لاش کو ایمان کہنا ایمان سے ایمان کی توہین ہے۔ اگر زندہ ایمان چاہتے ہیں تو ساتھ میں صبر رکھیے۔ صبر ہے استقامت، صبر ہے ثبات قدم، زیارت عاشورہ اب تو موضوع ہی بن گیا۔ چلیے ان کو تو بہانہ مل گیا، ہم تو کب سے پڑھتے چلے آ رہے تھے،
اور پڑھتے رہیں گے، چاہے کوئی سماعت کرے یا سماعت نہ کرے۔ زیارت عاشورہ میں سجدے کی دعا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یہاں تک تو بات واضح ہے۔ وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْن، اے خدا میرے دونوں قدموں کو ثبات عطا کر سچائی کے ساتھ آقا حسین کی قربت میں۔ اس ثبات قدم کا نام صبر، اور کیا عمدہ ترین جملہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال کیا۔ یا فرمایا بی بی کے لیے سلام پیش کرتے ہوئے کہ سلام ہو آپ پر اے صبر کی پہاڑ زینب۔ اللہ اکبر، جس کی بیٹی صبر کی پہاڑ ہو وہ خود باپ علی کیسا ہوگا۔ اب 25 سال مولا کے دیکھیے، اس کے بعد مولا کا صبر دیکھیے، مروانیوں کا دور حکومت دیکھیے، سجاد کا صبر دیکھیے، اکبر کے قاتل کا آ کر امداد مانگنا دیکھیے، امام کا صبر دیکھیے۔ امام کے صبر کو بیان کرنے کے لیے مختصر ترین جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت میں صبر، ترک معصیت میں صبر، اور مصیبت پہ صبر، 3 قسمیں صبر کی۔ اور قرآن نے صبر کے حوالے سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا الگ، وصابروا الگ، ورابطوا الگ، واتقوا اللہ الگ۔ اصبروا الگ، صابروا الگ، رابطوا الگ، واتقوا اللہ الگ۔ تقوی اور ہے، رابطو یہ کیا ہے؟ رباط الخیل، گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا۔ وصابرو یہ کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے پر جم جانا۔ اصبرو کیا ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا۔ کتاب مصباح الشریعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ۔ اس آیت کے ذیل میں صبر کی تعریف کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں الگ الگ روایتیں اور آیتیں پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے غور کیجئے کہ سورہ مبارکہ والعصر شروع ہوتی ہے عصر سے، مکمل ہوتی ہے صبر پر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع ہوئی عصر سے، مکمل ہوئی صبر پر۔ تو صبر ہے نصر۔ آیت کا حوالہ آپ کی خدمت میں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم بخمسۃ من الالاف۔ الفاظ کا ترجمہ، ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے دشمن کے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے 5000 ملائکہ نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے انبیاء کا صبر اپنے مقام پر، سب سے عظیم ترین صبر کائنات میں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے محمد جیسے صبر کیا اولو العزم پیغمبروں نے۔ آیت قرآن مجید کی سب سے اہم ترین صبر کی منزل پر امام حسین علیہ السلام۔ اپنے عنوان سے ربط قائم کرتے ہوئے
صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں. پہلا جملہ عجیب ہے. عجبت من صبرک ملائکۃ السماء والارض. اے ابا عبداللہ، آپ کے صبر کو دیکھ کر تو آسمان زمین کے ملائکہ تعجب میں پڑ گئے. ملائکہ کو ایسا تعجب کسی نبی کے صبر پر نہ ہوا جیسا تعجب ابا عبداللہ کے صبر پر ہوا. اور میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل غربت پہ صبر، پریشانیوں میں صبر، بیماریوں پہ صبر، مشکل حالات پہ صبر. اور کربلا میں سرکار سید الشہداء کا اناؤنسمنٹ سن لیں، اس کے بعد ہم اپنے عنوان پر چوتھے امام کے حالات بیان کریں. امام نے 10 محرم کی شب میں یا 10 محرم کی فجر کی نماز کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کیا. سنیں گے؟ پڑھوں؟ ارشاد فرمایا ایھا الناس فمن منکم یصبر علی حد السیوف وطعن الألسنہ فلیقم معنا. اے لوگو، تم میں سے جو شخص بھی تلواروں کی دھار برداشت کر سکے، نیزوں کی نوک برداشت کر سکے، فلیقم معنا، وہ قیام کرے ہمارے ساتھ. وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ عَنَّا، اور اگر تلواروں کی دھار اور نیزوں کی نوک برداشت نہیں کر سکتا ہو تو پھر چلا جائے ہمیں چھوڑ کے. اب یہ سمجھ میں آ جائے پھر پڑھیے گا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. جب یہ سمجھ میں آ جائے. امام نے نماز کی بات نہیں کی تھی کہ جو نماز پڑھ سکتا ہوں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. روزے کی بات نہیں کی تھی کہ جو بھوک برداشت کر سکتا ہوں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. امام نے حج کی بات نہیں کی تھی کہ جو حج کر سکتا ہوں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. تو صبر کر سکتا ہو. صبر کس پر؟ تلواروں کی دھار کے سامنے. اللہ اکبر. کربلا کی پوری تاریخ میں کسی شہید نے کسی زخم پر فریاد نہیں کی ہے. ایسے زخم کھائے جیسے کوئی مٹھائی نوش کرتا ہے. اور میں کہوں تو شاید خطابت ہو جائے اور 13 سال کا قاسم کہے کہ چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کربلا کو سامنے رکھ کر بھی پریشان ہوتے. اللہ اکبر. صبر. چوتھے امام کا عنوان کیا ہے؟ سید الصابرین. صرف صابر نہیں. اللہ اکبر. یہاں تک آواز آ رہی ہے؟ کسی امام کے لقب میں آپ کو ملا یہ جملہ؟ سید الصابرین. سید الشہداء الگ، سید شباب اہل الجنہ الگ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور تمام کے القابات کے ساتھ ساتھ ایک لقب ہے چوتھے امام کا، سید الصابرین، صابرین کا سردار. اب تا قیام قیامت تک جو صبر کرے گا اس کا مولا سجاد ہوگا. اللہم صلی علی محمد. مشکل ہوگا. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد، یا علی. آج کی مجلس کے بعد بیٹھ کے سوچئے گا امام نے صبر کون سا کیا تھا.
چوتھے امام کی زندگی 22 سال بیفور کربلا اور 35 سال ہم کہہ سکتے ہیں ایک حد تک آفٹر کربلا. آپ نے صبر کون سا کیا ہے کہ خدا نے آپ کو صابر نہیں کہا، سید الصابرین کہا؟ کون سا ایسا صبر کیا؟ اللہ اکبر. تو اب میں اس عنوان پر آتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہلے مولا کی وصیت پڑھ دوں، پھر اس عنوان کو سمیٹ دیتا. وصیت کیا ہے مولا کی؟ سنیں گے؟ بیٹے باپ کی وصیت سنتے ہیں نا؟ ابا نے کیا چھوڑا، میرا حصہ کتنا بنے گا؟ ہے بیٹا کوئی بیٹھا ہوا جو 5ویں امام کے ساتھ چلے اور اپنی سماعت کو 5ویں امام کے ساتھ 4تھے امام کے الفاظ کی معراج تک پہنچائے؟ جب 4تھے امام وصیت کر رہے تھے، آپ کے بیٹے بیٹیاں سب موجود ہیں، اور ان تمام میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ. یا بنیا، فرماتے ہیں پیارے بیٹے. ہر باپ اپنے بیٹے کو پیارا بولتا ہے. آپ سمجھیے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، مجھ سے بات ہو رہی ہے. یا بنیا، آج شب یہ تابوت اٹھانے آئے ہیں، پوچھیں مولا آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، میراث میں چھوڑا کیا ہے؟ مولا کی میراث تو کتابوں کے اندر رہ گئی، صرف ماتم سمجھ میں آیا. میراث کہاں گئی؟ میراث کتابوں کے اندر. میراث کیا ہے مولا کی؟ میراث ہے صحیفہ کاملہ، 54 دعائیں، دعاؤں کا میڈیکل اسٹور، دواؤں کا نہیں، دعاؤں کا میڈیکل اسٹور. جون سی دوا آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں سر میں درد ہے تو میڈیکل اسٹور والا آپ کو سر کے درد کی دوا دیتا. پیٹ میں درد ہے، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو صحیفہ کاملہ. عجیب بات ہے، صحیفہ کاملہ کو چھوڑ کر پھر ڈھونڈ رہے ہو تعویذ گنڈے. وہ جو اپنا رزق نہیں کھول سکتے وہ آپ کا رزق کھولیں گے. وہ جو اپنی قسمت نہیں بنا سکے آج تک، آپ کی بنائیں گے، میری بنائیں گے. صحیفہ کاملہ، دعاؤں کا میڈیکل اسٹور، 15 مناجات، مولا کے آثار علمی. آپ کون ہیں؟ وارث. مولا کی میراث کیا چھوڑا مولا نے؟ رسالت الحقوق، رائٹس، ہیومن رائٹس کے تمام تر اصول مولا کائنات کے لخت جگر، مولا کی گود کے پلے ہوئے سید سجاد نے بیان کیا. اللہ اکبر. اور سب سے بہترین بات، یہ تمام تر باتیں امام نے سکھائیں انسانیت کو اور مایوسیت کے اندھیرے سے نکال کر رب سے ملا دیا. اس لیے آپ کا نام ہوا آدم اہل بیت، اہل بیت کا آدم. کیا مطلب؟ کہ پنجتن کی شہادت کے بعد پنجتن کا اور انسانیت کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا اگر سجاد کا بیچ میں دائرہ نہ ہوتا. چوتھے امام وہ ذات قرار پائے جو پنجتن کو ملاتے ہیں اس زمانے سے. بات واضح ہوئی؟ اب سنیں امام کی وصیت. ارشاد فرمایا بنیا ان العقل رائد الروح والعلم رائد العقل. پہلے 2 جملے فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھو بے شک کہ عقل جو ہے وہ روح کو چلاتی ہے. میں اس کی گہرائی کو چھوڑ رہا ہوں، سے ترجمہ کر رہا ہوں. عقل جو ہے وہ روح کو چلاتی ہے اور علم جو ہے وہ عقل کو چلاتا ہے.
پھر ارشاد فرمایا وَالسَّاعَاتُ تُذْهِبُ عُمْرَكَ، بیٹا یہ ہر ایک گھنٹہ جو گزرتا ہے یہ تیری عمر کو ختم کر رہا ہے۔ فرمائے بیٹا ایاک والعمل الطویل، بیٹا بچو لمبی لمبی آرزوؤں سے۔ فَكَمْ مِن مُؤَمِّلٍ، کتنے آرزو کرنے والے ایسے لا یبلغ عملہ، اپنی آرزو تک پہنچنے سے پہلے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ وَجَامِعُ مَالٍ لَا يَأْكُلُهُ، اور کتنے مال جمع کرنے والے ایسے تھے مال جمع تو کیا مگر کھا نہ سکے۔ تو فائدہ کیا ہوا مال جمع کر؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ امام کی وصیت کے کلمات، امام کے آخر وقت کے حالات میں امام کی زبان مقدس سے دو جملے ایک آیت کے علاوہ بیان کیے گئے۔ امام کے ان جملوں کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ پہلی بات کہ چوتھے امام کی نماز، چوتھے امام کی زیارت کل چوتھے امام کی ساعت میں پڑھیے گا۔ چوتھے امام کی ساعت کون سی ہے؟ چوتھے امام کی ساعت ہے ساعت نمبر 4، اور یہ کب ہوتی ہے؟ پورے 7 دنوں میں، مہینے، سال، ہمیشہ کے لیے چوتھی ساعت مولا کی۔ اور کون سی؟ وہ ساعت ہے جب سورج بلند ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تک کا وقت چوتھے امام کے نام سے۔ یہ تقسیم روایت کی نہیں ہے، علماء کی ہے۔ تو کل 25 محرم ساعت 8 بجے سے لے کر اور تقریباً 12 بجے تک کے درمیان کا وقت، چوتھے امام کی نماز 4 رکعت، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ نماز زین العابدین علیہ السلام، طریقہ نماز ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، بیٹھ کے پڑھ لیجیے گا، لیٹ کے پڑھ لیجیے گا، مگر پڑھ ضرور لیجیے گا۔ کبھی تو ایسا وقت ہو کہ ہم مولا سے کہہ سکیں مولا ہم نے بھی آپ کی نماز پڑھی۔ 4 رکعت نماز، اور اس نماز پڑھنے کے بعد مولا کی مخصوص تسبیح ہے۔ تسبیح کا مطلب دعا، کتاب مفاتیح الجنان، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ جو اچھائیاں ظاہر کرتا ہے برائیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وَلَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ، اور غلطیوں پر گرفت نہیں کرتا، وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ، اور پردے عزت کو فاش نہیں کرتا۔ کیا عظیم العف، اللہ الی آخر الدعا۔ کل 25 محرم مولا کی شہادت کی تاریخ، آپ کا ہوم ورک، اگر ممکن نہ اس وقت میں جب چاہے پڑھ لیجیے گا، اور جب یہ نماز و دعا مکمل کر لیں پھر سجدے میں جا کر صرف کلمات کو یاد کریں مولا کا۔ کون سے کلمات؟ جن کلمات کو طاؤوس یمانی نے امام کی زبان مقدس سے سنا، صرف 4 کلمات: عبیدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک، 4 کلمات۔ چوتھے امام کل 25 محرم، اور بات کو سمیٹتے ہوئے چوتھے امام کی شخصیت سے کل کون سی زیارت پڑھیں؟ زیارت امین اللہ۔ 1 دفعہ پڑھیں تب بھی کافی، بہتر ہے 2 بار پڑھ لیں۔
ایک چوتھے امام کے لیے، ایک پانچویں امام کے لیے. ورنہ زیارت جامعہ صغیرہ کم از کم 2 بار پڑھ لیجئے گا، ایک چوتھے امام کی خدمت میں اور ایک پانچویں امام کی خدمت میں. کل کا دن، یہ تو اعمال تھے کل کے، 25 محرم مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. اور عزیزو، سید الصابرین کیوں؟ میرے مولا کے مصائب اور قوت برداشت. اللہ اکبر. جتنا بھی رو سکے انسان کم رو سکتا ہے. جو 35 سال خون کے آنسو رویا ہو. رونے والوں، آنکھوں سے آنسو بہانا آسان ہے، آنکھوں سے خون بہانا آسان نہیں. اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، جن کی آنکھوں میں آنسو آئیں، ان سے التماس ہے کہ آنسوؤں کو ضائع مت کیجیے گا، اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مل لیجیے گا. اور اگر اور معرفت چاہیے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے سر پہ مل لیجیے گا. آپ کے یہ آنسو رومال زہرا میں جاتے ہیں. بس اس سے خیال سے روئیے گا کہ کوئی ماں پسلیاں پکڑے ہوئے آئی ہے، سیدزادی ہے، زحمت نہ ہو، رسول کی بیٹی ہے، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے، کبھی عصا کا سہارا لیتی ہے. اجرکم اللہ. رونے والوں، میرے چوتھے امام کے زبان مقدس کے کلمات ارحمنی یا ربی ارحمنی فإنک کریم، یا ربی ارحمنی فإنک رحیم. میرے مولا کی زبان مقدس کے کلمات کے ساتھ ساتھ امام نے عجیب جملہ استعمال فرمایا. فرماتے ہیں بیٹا محمد باقر، یہ تو بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا بابا محرم کا مہینہ. فرمایا بیٹا کتنے دن گزر گئے محرم کے؟ کہا بابا 24 دن گزر گئے. کہا بیٹا یہ کون سی رات آئی؟ کہا بابا 25 کی شب آ گئی. فرمایا آسمان کو دیکھتے ہوئے اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ اکبر. رونے والوں، امام فرماتے ہیں بیٹا محمد باقر میرے لیے پانی لے کر آئیے. میرا پانچواں امام اپنے بابا کے لیے پانی لے کر پہنچا. رونے والوں پانی منگایا وضو کے لیے. فرماتے ہیں بیٹا اس پانی میں کچھ پڑا ہوا ہے. پانچویں امام پانی کو اٹھا کر لے گئے، پانی تبدیل کیا، پھر لے کر آئے. پانی کو دیکھا تو رونے لگے. واہ مصیبت. پانی کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے کہ ساتھ کھڑے ہوئے سب لوگ رونے لگتے تھے. ہائے میرا مولا. رونے والوں، جب کبھی قصاب کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیتا تھا روتا تھا. اور قصاب پہچانتے تھے، اس لیے مولا کے سامنے حیوان کو ذبح نہیں کرتے تھے. ایک دن ایک قصاب سے غلطی ہو گئی، امام کو دیکھا نہیں اور جانور کو گرایا، اس پر پاؤں رکھا جیسے لوگ کرتے ہیں، اور اس کے گلے کی رگیں کاٹنے لگا. جانور تڑپ رہا تھا، رگیں کٹ رہی تھی، خون بہ رہا تھا. پیچھے سے چوتھے امام آ گئے، قصاب کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا. فرمایا اے ذابح، اے ذبح کرنے والے، تو نے اسے پانی تو پلا لیا تھا نا؟ دیکھ اس کی زبان اس کے دانتوں کے اندر آ رہی ہے، تو نے پانی تو پلایا تھا. ارے وہ تڑپ گیا، کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والا، میں نے پہلے اسے پانی پلایا پھر اس کے گلے پر چھری چلائی ہے. امام نے چیخ ماری، بابا آج کسی حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا. آئے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس طرح ذبح ہو گیا کہ پانی مانگتا رہا، خنجر چلتا رہا. اجرکم اللہ. رونے والوں،
میرا امام کس طرح سے فریاد کرتا تھا، کتنا روتا تھا۔ ہاں میرا مولا، ایک دن مسجد میں تھے، کسی سائل نے نمازیوں سے امداد طلب کی، امام نے سائل کی امداد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم بڑے کمزور بیمار لگتے ہو، مفلوق الحال بھی لگتے ہو، یہ تو بتاؤ اگر اس عالم میں گر پڑے اور انتقال ہو گیا تو تمہارے پاس تو کفن کے پیسے بھی دستیاب نہ ہوں گے۔ وہ لرزتا ہوا کہتا ہے مانگنے والا، مولا میں مسلمانوں کے شہر میں کھڑا ہوں، مسلمانوں کے رسول کی مسجد میں کھڑا ہوں، مجھے یقین ہے اگر اس وقت میرا دم بھی نکل جائے اور میری جمع پونجی سے کفن نہ ہو سکے، یہ مسلمان مجھے چندہ کر کر کے کفن دیں گے۔ امام نے رخ کیا کربلا کا، بابا آج کوئی مانگنے والا بھی اپنے آپ کو اتنا مسکین نہیں سمجھتا کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے۔ ہائے میرا بابا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، مشکل ترین منزل میرے مولا کی، کیا کربلا سے کوفہ، کرفہ سے شام، میرا مولا کتنے مصائب برداشت کرتا ہوا چلا۔ بس جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سب سے سخت ترین مصیبت اس وقت تھی جب جناب زینب کبریٰ نے پوچھا تھا، بیٹا تو امام وقت اور کس سے پوچھے زینب، تو ہی مرجع خلائق زمان ہے، اب تو بتا بیٹا ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں۔ اتنا مشکل مسئلہ نہ رسول خدا سے پوچھا گیا، نہ علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، نہ حسن حسین سے پوچھا گیا، جتنا مشکل مسئلہ۔ رونے والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، اگر امام یہ فرماتے کہ پھپھی اماں جل کے مر جائیے تو زینب کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، قسم بخدا، مگر امام نے اتنا مشکل مسئلہ بیان کیا، پھپھی اماں اسی عالم میں باہر نکل جائی ہے۔ عمل تو کیا زینب نے، مگر جب خیمے کے باہر آئی ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا، فرماتی تھی اے چشم فلک تو نے کبھی زینب کو کھلے سر نہ دیکھا۔ پھر فرماتی تھی واہ حجابا، آج زینب کی چادر بھی نہ رہی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں عجیب قیامت کا منظر تھا، میرے مولا کے امتحان بڑے عجیب ہیں، خدا نہ کرے کسی کا ایسا امتحان ہو، سید الصابرین کا مفہوم سمجھ رہے ہو نا، ماتم دارو، کسی کے سامنے اس کی بہن کو تماچے مارے جائیں۔ رونے والوں خالی مصائب سننے کے لیے نہیں ہیں، مصائب پر غور کیجئے گا، احساس کیجئے گا۔ کبھی کسی 4 سال کے بچے یا بچی کو دیکھیے، اس کے رخسار کتنے نرم ہوتے ہیں، بچے تو پھولوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں، گود میں لیجئے، پیار کیجئے، جب بچے کا رخسار سمجھ میں آ جائے، پھر شمر کے ہاتھ پہ غور کیجئے گا، ارے 3 دن کی پیاسی سکینہ، باپ سے بچھڑی ہوئی، رات کی جاگی ہوئی سکینہ، جب شمر کا تماچا لگتا تھا، کبھی دائیں گر جاتی تھی، کبھی بائیں گر جاتی۔ سید سجاد بھیا اجرکم اللہ۔ رونے والوں کیا میرے مولا کے امتحانات تھے، کیا میرے مولا کے مصائب تھے، کربلا کے سارے واقعات میرے مولا کے سامنے۔ ہائے میرا مولا، کس طرح سے کربلا سے کوفہ لایا گیا، کوفے میں، شام میں عجیب قیامت تھی۔ رونے والوں خدا نہ کرے کوئی آپ کے سامنے آپ کی بہن کو صدقے کی روٹیاں لا کے دے، خدا نہ کر ایسا وقت کسی مومن پر آئے۔ ہائے میرا مولا، بازار کوفہ میں صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں، اجرکم اللہ۔ یہ تو بازار کوفہ کا منظر تھا، وہ بازار شام کا منظر تھا۔ امام فرماتے ہیں اے نعمان بن منذر، مدائن کا رہنے والا، امام سے پوچھ رہا تھا مولا سب سے زیادہ قوم مصائب کہاں گزرے؟ فرمایا شام، شام، شام۔ مولا
شام میں ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی تھی جو کربلا میں نہیں تھی، جو کوفے میں نہیں تھی؟ امام فرماتے ہیں نعمان برداشت کر سکے گا؟ نعمان سن لے، جب قافلہ شام میں پہنچا تو ابھی تک تو کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک یہ تازیانے مارتے ہوئے لائے تھے، مگر جب شام میں داخل ہوئے تو تازیانے ہٹا دیے گئے، اب تلواریں نکال لی، اب نیزے نکال لی، ہمیں تلوار چبوتے تھے، نیزہ گھونپ کے کہتے تھے آگے چلو۔ امام فرماتے ہیں جب شام میں داخل کیا گیا تو اے نعمان شہیدوں کے سروں کو بیویوں کے سامنے لے آئے، ماں کے سامنے اکبر کا سر تھا، زینب کے سامنے بھائی کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں برداشت کر سکو گے؟ بس تیسرا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نعمان جب شام میں ہمیں داخل کیا گیا تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے گھروں کی چھتوں سے عورتوں نے گرم گرم پانی کھولتا ہوا ہم پر پھینکنا شروع کیا، اور کسی نے آگ کے کوئلے جلتے ہوئے پھینکے۔ فرماتے ہیں نعمان میرے سر پر جلتا ہوا کوئلہ گرا، رونے والوں برداشت کرو گے؟ آئے میرا مولا ابا، آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، میرے مولا کے سر پہ آگ لگ رہی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ اجرکم اللہ، رونے والوں کیا میرے مولا کے مصائب تھے؟ ہائے اس طرح سے شام سے گزارے گئے۔ دربار یزید میں سخت ترین وقت وہ تھا جب کسی نے سکینہ کو کنیزے کے لیے مانگ لیا۔ میرا مولا دربار سے مصائب برداشت کر کے جب مدینے پلٹ کے واپس آئے، میرا مولا 22 سال کے سن میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے بابا سے لیٹا نہیں جاتا تھا، ایک لمحے کے لیے لیٹتے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے۔ میں نے پوچھا اپنے بابا سے بابا رات کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا بیٹا لیٹوں کیسے، پشت پر گوشت نہیں ہے، لیٹا نہیں جاتا۔ ارے 35 سال اس نے ایسے گزارے کہ جو بستر پہ سیدھا نہ لیٹ سکا۔ اجرکم اللہ، بس رونے والو میرے مولا کے وجود مقدس پر ضعیفی طاری ہو چکی تھی۔ محمد حنفیہ جب ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اور جیسے ہی محمد حنفیہ نے امام سجاد کو سینے سے لگانا چاہا، اپنے بھتیجے کو پرسا دینا چاہا، تڑپ کے فرمائے چچا زور سے مت دبائیے گا۔ ارے جوان بھتیجا بوڑھا چچا رونے لگے۔ محمد حنفیہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا چچا اتنے تازیانے لگے، واہ مصیبتا، واہ محمدہ۔ بس رونے والوں آپ نے گریہ کیا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ شبیہ تابوت کا مطلب ہے جنازے کو کاندھا دینا۔ یاد رکھنا اس طرح سے ماتم کرنا کہ کوئی بہن مایوس نہ چلی جائے۔ ایک 4 سال کی بچی بھی آئے گی، میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ ارے کٹے ہوئے ہاتھوں کے عباس بھی آئیں، میرے شہزادے کا جنازہ ہے۔ ارے حسین روتے ہوئے اپنے لال کے جنازے میں، اے ہشام ارے ولید تو نے غضب کیا، اس کو زہر دے دیا جو حسین کا ماتم گزار تھا۔ میرے مولا کی آنکھیں بند ہونے لگی، سب کو جمع کیا، الوداع الوداع محمد باقر بیٹا، سینے سے لگا کے روئے۔ بچیوں نے باپ کا ماتم شروع کیا، آنکھیں بند ہوئی، مدینے میں شور گریا، واہ سجادہ، واہ سجادہ، واہ سجادہ۔
سید سجاد کا